the feeling we need to give. We cannot have this one man saying, I will do it, اور میں یہ کر دوں گا, اور یہ طاہر القادری صاحب بھی. No, I think this mindset has to change. At the same time, mindsets انہوں نے کافی چینج کرا دیے ہیں. Attitudes have changed. اب آپ دیکھو وہ جہاز کا ایک انسیڈنٹ دیکھ لو آپ, کہ all of a sudden کبھی پی آئی اے کے اندر نہیں ہوا ہے, کسی ایئر لائن کے اندر بھی. by the way یہ ہوتا نہیں ہے, یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے. یہ باہر کریں گے نا تو یہ سارے پیسنجرز کو اٹھا کے اندر بند کر دیں گے. یہ لا ہوتے ہیں باہر. so what I'm trying to say is کہ let's get our house in order. ہمارا house is in order, our mindset is not in order. اب کہیں بھی آپ دیکھ لو, جنرل صاحب ایک ابھی ہم بات کر رہے ہیں, جنرل صاحب نے ایک بات کی, had I been a politician of some کسی پولیٹیکل پارٹی کا, میں کہا جنرل صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. میں ٹھیک ہوں, جنرل صاحب غلط ہیں. ہر جگہ میں ٹھیک ہوں, جنرل صاحب غلط ہیں. یہ ایٹیچیوڈ کو آپ چینج کرو. جب آپ اس کو کرو گے, گیو اینڈ ٹیک آئے گا, سیکھے گا, اور وہ جو آپ کا ووٹر ہے وہ سب سے زیادہ وہ سیکھے گا. نہیں جی, جنرل صاحب نے ایک بات کی ہے, دوسرے جو پینلسٹ ہے اس نے میرے خیال اس کو ریزن کیا ہے, اور ایک کامن سینس پہ, کامن ڈینومینیٹر پہ ہم جا کے بیٹھیں. یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. ہم ایموشن سے کام کر رہے ہیں. ہم ہیں ایک نیشنل جم, پاکستان از بیکمنگ اے نیشنل جم, جہاں سب جا رہے ہیں اس جم کے اندر, اور ایموشنس کے اندر ایڈرینلن فلو کر رہا ہے, ایک دوسرے کو ہم تنقید کر رہے ہیں, اور جو آپ کے بیسک ایشوز اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. عامر, اس کو آپ ٹھیک کر لو, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. ابھی فلڈز آئے ہیں, کسی نے مجھے آج تک ابھی کوئی بتایا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اگلے فلڈز کے اندر کیا ہوگا. ابھی آپ کے پاس فلیش فلڈ آ جاتا ہے, آپ کیا کرو گے؟ آپ ریزروائرز بناؤ گے, ڈیمز پہ نہیں کسی کنسنسس میں پہنچتے. برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جو کہتے ہیں جی بڑی بارش ہوتی ہے, بڑا گرین ہوتا ہے. جس مہینے بارش نہ ہو وہاں کوارنٹین لگ جاتی ہے پانی کی. کیوں؟ ہر شہر کے بعد ریزروائرز ہیں, وہ ریزروائر کے اندر فلٹریشن پلانٹس ہیں, وہ فلٹریشن پلانٹس سے لوگ پانی بھی پیتے ہیں, کنزرو بھی کرتے ہیں, زندہ بھی رہتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے, ہمارے پاس 5 دریا آتے ہیں, وہ اٹھ کے دریا سمندر میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جی کسی, میں اس کا کیا لفظ اس کے لیے استعمال کروں, وہ ایڈیٹ ہی ہوگا جو ایک سمجھ نہیں سکتا ہے کہ جب تک آپ یہ ڈیمز اور یہ نہیں بنائیں گے, آپ کا یہ جتنا ایریا جو ورلڈ بینک نے کہا ہے 2026-27 کے بعد یہاں پانی نہیں ہوگا, دس ول کنورٹ انٹو اے ڈیزرٹ. رائٹ ناؤ رحیم یار خان کے اندر آپ کی جو سیلینٹی ہے, واٹر لاگنگ وہ اونچی آ گئی ہے. آپ کا جو گنا اگانے والا ہے وہ ویٹ اگانے کے لیے جاتا ہے, وہاں بھی پانی آ گیا ہے, تو گنے والا تو بھاگ گیا آپ کا. سو ان چیزوں پہ اب آپ کانسنٹریٹ کرو. کسان آپ کا باہر نکل کے آ گیا ہے, کسان کو آپ نے کوئی ریلیف نہیں آپ دے رہے ہو, اس کو ماڈرن میکینزم آپ نہیں دے رہے ہو. بھائی نئے ٹریکٹرز امپورٹ کرواؤ, نئے آپ کمبائنز, ہارویسٹرز اینڈ سو اینڈ فورتھ. اب یہ کون کرے گا؟ یہ پلاننگ سے آئے گا. یہ پلاننگ اس وقت آئے گا کہ جنرل صاحب جو کہ ایک ایکسپرٹ ہے ان ایگریکلچر, I will appoint him an agriculture minister. Why did Ayub Khan succeed? Because he had an agriculturist in Malik Khuda Bakhsh Bhucha who improved agriculture throughout. Today we need people who are experts in the right job. You have Dr. Ataur Rahman, an expert, a tripos from Cambridge. آپ اس کو کہاں لگایا ہوا ہے؟ No one wants to ask him. آپ نے ان کی جگہ کس کو رکھا ہوا ہے آئی ٹی کے اندر؟ انوشا رحمان. She doesn't even figure 100 million miles next to Dr. Ataur Rahman. If I was Nawaz Sharif, I would say, hi Dr. Saab, please come and help my government. Please come and do these things. چک ہیگل آ سکتا ہے ریپبلکن گورنمنٹ کی طرف سے آج ڈیموکریٹس کے لیے ایز ڈیفینس سیکرٹری, ہم اس کی ایگزامپل دیتے ہیں. جو اگلی دنیا آئی باٹس پہ چلے گی ہے, جو ٹرینڈز جو مانیٹر کرتے ہیں دنیا کے. ہم لوگ ابھی ہمیں انٹرنیٹ نہیں چلانا آ رہا. جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جو ایک اکنامیکل ایشو تو ہمارا بہت بڑا ہے, لیکن جو ہماری سوسائٹی میں ڈیوائیڈ ہے, اگر آپ ریلیجس کر لیں وہ بھی ڈیوائیڈ آپ کو نظر آتی ہے. اس کے بعد پولیٹیکل ڈیوائیڈ بہت زیادہ ہے, چھوٹی چھوٹی پارٹیز بنی ہوئی ہیں, ہر کسی کے فالوورز ہیں, اور جب بھی کوئی پارٹی چیلنج ہوتی ہے تو وہ باہر نکل آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ملک میں جو ہے کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں 3-4 پارٹیز کو لے کے, تو گورننس کا تو وہیں بیڑا گرک ہو جاتا ہے, بیکاز آپ نے لے دے کر کے آگے چلنا ہے. تو جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی پاکستان میں, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان گورنبل, میں نیا نہیں کہوں گا, کیسے بنے گا؟ Nobody is talking about this divide. I think this is the biggest leadership failure جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی. لیڈرشپ کا سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ اس نے پاکستان کا ایک ایشو جس نے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. پاکستان کا ایشو جو آپ نے کہا بالکل صحیح فرمایا کہ بھئی ہر پاسبل لائن پہ ہماری ڈویژن ہے, اور ڈویژن بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے. اور لیڈرشپ ہماری بجائے اس کے
کو جو خلاق اس کو پر کرنے کے وہ کوشش کر رہی ہے, اور یا ان کی حرکتوں سے یا ان کی باتوں سے یا ان کے جو بھی پالیسی سے وہ اور بڑھ رہا ہے ہمارا. اور یہ چیز انتہائی خطرناک ہے جو اس کیوس کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے ہمیں. اگر اب یاد ہو پچھلے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا تو ایک وقت یہ بھی بن گیا تھا کہ مسلک آپس میں شاید نہ لڑ پڑے, وہ زیادہ خون ریزی بن جائے گی ہماری. تو نیشنل یونٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, نیشنل آئیڈینٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمارا سب سے بڑا ایشو شاید یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کے باوجود پاکستانی کے طور پہ سوچتے نہیں ہیں. ہماری سوچ کیا ہے, میں بھی امیر بھی بات کر رہے تھے, میری فیملی یا میری پارٹی یا اگلا الیکشن, اس سے زیادہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہماری جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں بن رہی ہیں. پالیسی بن رہی ہے کہ یار میں یہ ایک کام اگر کر دوں گا تو اگلا الیکشن میں جیت جاؤں گا. اوکے, مطلب یہ جو میٹرو بس بنی ہے بڑی اچھی ریکوائرمنٹ ہے, لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے پبلک ٹرانسپورٹ, بٹ از دیٹ اے پرائورٹی ون؟ نو, ہیومن ڈیولپمنٹ از رائٹ. اگر آپ نے ہیومن جو ہمارا سب سے بڑا ریسورس ہے, جب بھی آپ کسی ملک کی پاور ایکویشن ورک آؤٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں پاپولیشن کتنی ہے اور یوزفل کتنی ہے وہ پاپولیشن. تو اگر وہ پاپولیشن آپ کی یوزفل نہیں ہے, یوزفل بنانے کے لیے آپ کو ایجوکیشن ٹھیک کرنی, ان کی ہیلتھ ٹھیک کرنی پڑے گی. آپ نے ان کو وہ ڈائریکشن دینی ہے ایجوکیشن کی. آپ دیکھ لیجئے ایک آپ کا نیوکلیر پروگرام ہے, اس از سکسیس سٹوری. کیوں ہے یہ؟ اس میں بات کر رہے تھے ابھی, رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, انف آف لبرٹی آف ایکشن, مانیٹرنگ آف دا ایشوز اینڈ گیٹ گوئنگ ود اٹ. ٹوڈے آپ الحمدللہ یو آر نیوکلیر پاور اینڈ ریکگنائز نیوکلیر پاور ہے آپ. اسی طرح کسی اور فیلڈ میں جس میں آپ نے کام دیکھ لیجیے, ابھی آپ نے چاہے عمران خان بات کرتے ہیں ہاسپٹل کی یا ایجوکیشن ہسٹری, ادھی کو آپ دیکھ لیجیے فار ایگزامپل. نہ ہمارے پاس ذہن کی کمی ہے, نہ ہمارے آپ رائٹ لیڈرشپ نے چیلنجز کو ریکگنائز نہیں کر رہی, اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اگر آپ ریکگنائز نہیں کریں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ شتر ملک کی طرح ان سے اگر آپ آنکھ بچا کے بیٹھے رکھیں گے تو یہ ملک تو اور ڈیوائڈ ہوتا جا رہا ہے نا. بتائیے مجھے, میں آپ کو ایک بڑی تکلیف دہ بات بتانا چاہتا ہوں. مجھے اگلے دن کسی جگہ ہم یہ بات کر رہے تھے, اس نے کہا جی پاکستان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا, پاکستان کو آپ ڈیوائڈ کر دیں. یہ سوجیے پیس, اس نے کہا جی بلوچستان علیحدہ کر دیں, سندھ علیحدہ کر دیں, پنجاب علیحدہ کر دیں, کے پی علیحدہ کر دیں. کہتا پھر آپ کے نہ یہ مذہب اسلام خطرے میں رہے گا, نہ آپ کی یہ جو ہے فقہ واریت ہوگی, نہ کچھ ہوگا. کین یو امیجن کہ دس کائنڈ آف اے تھاٹ آپ کے پاکستان میں آپ یہ سوچ سکتے تھے آج 20 سال 30 سال پہلے سی بات سوچنا؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے لیڈرشپ جب آپ کی آگے ابھرتی ہے, آگے سامنے اس سے وہ کافی ساری چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے, اس میں پھر وہ ڈائریکشن دیتی ہے, وہ لیڈ کرتی ہے پھر آگے سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اوکے یہ جو بھی یہ مسلک ہے, یہ فلانا مسئلہ فلانا مسئلہ, پلیز اسٹے ان یور ماسکس. ہم نے پاکستان کو لے کے چلنا ہے آگے. یہ ان کے مسائل میں ہم جھگڑے میں نہیں پڑیں گے, آپ کو نہ آپ کو پڑھنے دیں گے ہم آپ کو. اس میں علیحدہ مسجد بنا کے علیحدہ لڑائی شروع کر دی آپ نے. ہر مسجد نے اپنے علیحدہ. اب مجھے بتا دیجیے کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم لڑ نہیں رہے اس وقت, ہم جس چیز پہ لڑ نہیں رہے ہیں. ریسورسز کی ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے, برینز کی ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے, اور وہ جو ذہن ہے ان کو ہم نے ایسے منفی طرف لگا کے ہمیں اس وقت ابھی, اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. آج اگر آپ باہر جا کے 4 بندوں سے بات کریں گے تو 4 بندے آپ کو مختلف ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو میرا ایک کویشچن ہے, میں ایٹ ٹائمز اٹ میکس می لاف, جب جو بھی بندہ آتا وہ کہتا ہے پڑھا لکھا پاکستان ہوگا, وہ یہ کہتا جی ہم تعلیم کو عام کریں گے, دانش اسکول کھول دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, جسٹ ٹو شو فار. جو ریئل پرابلم ہے وہ دیکھا ہی نہیں جاتا. پیچھے پاکستان میں جو آپ نے ہائی لائٹ کیا, پاورٹی بہت زیادہ. جب پاورٹی بہت زیادہ, یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں. جیسے وہ 8-9 سال کے ہوئے تو ان کو گھروں میں ملازمت پہ لگا دیا یا کسی دکان پہ بٹھا دیا, اور وہاں سے جو ماں باپ ہیں وہ 2-2, 3-3, 4-4 ہزار روپیہ لے کے تو کچھ تو نشہ کرتے ہیں, کچھ اپنا گھر چلاتے ہیں. تو جب تک پی جے آپ اس چیز کو صحیح طرح ہائی لائٹ کر کے سامنے رکھ کے کوئی پلاننگ نہیں کریں گے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو کس طرح چینج کیا جائے, اور پھر لوگوں کو اسکولوں کی طرف یا ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف لے کے آیا جائے, یہ نہیں سوچ آئے گی تو کیسے آپ صحیح طرح کی پالیسی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ریز کیا ہے, ایسٹ پاکستان میں پاپولیشن ایکسپلوژن جب ہوئی تو گورنر تھے خان صبور, اور اے ڈی سی اس وقت تھے جنرل ایوب کے ارشد سمی خان, اور یہ اس کے سمی خان کے بیٹے کے
جو ان کے والد تھے وہ دا سنگر عدنان سمیز فادر. لو جی ایک دفعہ یہ ادھر گئے ڈھاکہ گئے تو وہاں انہوں نے ایک سپیچ کی, پریزیڈنٹ اس وقت ایوب نے بڑی چھوٹی سی سپیچ کی, کوئی آدھے گھنٹے کی سپیچ کی, اور اتنی اس پہ کوئی تالیاں نہیں بجیں. خانہ صبور نے اس سپیچ کو بنگالی میں ٹرانسلیٹ کیا اور کوئی 45 منٹ کی سپیچ کر دی, اور جب بھی وہ کوئی پوز پہ ہے تو تالیاں دبا کے. تو جب واپس جا رہے تو جنرل ایوب نے ان سے پوچھا, ایز نریٹڈ ان 3 ایڈز ان دا بک, تو وہ کہتے ہیں کہ صبور تم نے یہ جو سپیچ کی تھی یہ کس طرح کہ میں نے تو سپیچ کی کوئی تالی نہیں بجی, تو تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا سر کہ میں بار بار کہتا تھا کہ مچھلی کھاؤ اور بچے پیدا کرو, اور سب وہ خوش ہوتے تھے. تو آپ لوگوں کو جب اس طرح کا ایک وہ دیں گے تو لوگ اس پہ ریٹورک پہ چلے جاتے ہیں. آج آپ نے جو بات کی ہے, آپ کا سوشل آؤٹ لیٹ کوئی نہیں ہے, آپ کی کوالٹی آف لائف کوئی نہیں ہے. غریب آدمی پلے لینڈ پہ نہیں جا سکتا, وہ 1000 روپیہ 500 700 روپیہ نہیں دے سکتا. لوک